بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة النساء ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے یا تمہارے اپنی ہی وجہ سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ انسان کو جو بھی بھلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان تو جو ہر لمحہ اعمال کرتا ہے اس میں بے شمار نافرمانیاں بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہمارے اوپر کوئی بھلائی شاید ہی اترے۔ یہ تو سب اللہ پاک کا کرم ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بھلائیاں اترتی ہیں، ورنہ ہمارے اعمال کے مطابق اگر بھلائیاں اترنے لگیں پھر تو ہم شاید بھلائیوں سے محروم ہی ہو کر رہ جائیں، کیونکہ انسان کا ایک بول اسے مومن سے کافر بنا دیتا ہے اور اسے اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 4147 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ رات کے وقت بارش ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب فرمایا اور پوچھا کہ معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا، اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے۔ تو جس نے کہا تھا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کی فضل و رحمت سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا تھا اور ستاروں کا انکار کرنے والا تھا، اور جو شخص یہ کہتا تھا کہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی تھی تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا تھا۔ یعنی ہمارا چھوٹا سا جملہ یا غلط عقیدہ ہمیں کفر و شرک کی ناپاکیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ آج کل ہمارے بھی معاشرے میں بہت سے ایسے عقائد ہیں جو شرعاً ممنوع ہیں، مثلاً کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو راستہ بدل لینا چاہیے، یا چھری گرے یا خالی کینچی چلائی جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے، یا کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑکے تو اچھی اور بائیں آنکھ پھڑکے تو بری خبر ملتی ہے، ہتھیلی میں کھجلی ہو تو دولت آ جاتی ہے، جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو سفر پڑ جاتا ہے، یا کالا رنگ کو بھی سو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے عقائد ہیں اور ہم اسے بدشگونیاں اور بدفعلیاں کہتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ماہ سفر کو منحوس سمجھنا بھی انہی اوہام اور خیالات کا حصہ ہے، جس کی احادیث میں تردید کی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا صفرا، کہ بیماری متعدی یعنی لگنے والی نہیں ہوتی، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، اور الو وغیرہ میں کوئی نحوست نہیں ہوتی،
اور نہ ہی سفر کی کوئی نحوست کی اہمیت ہے، اور نہ ہی سفر کی کوئی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5717 میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حاما، کہ کوئی مرض اچھوت یعنی لگنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی سفر کی نحوست ہے، اور نہ ہی الو کے بولنے میں کوئی نحوست ہے، یعنی یہ سارے اوہام خود ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے معاشرے میں ماہ سفر کے بارے میں یہ کیوں مشہور ہے کہ ماہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، ماہ سفر منحوس ہوتا ہے؟ لسان العرب میں اس کی کچھ تاریخ ملتی ہے، وہ یہ کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب کا گزر بسر لوٹ مار کر کے ہوتا تھا، یعنی وہ ایک جنگجو قوم تھی، تو وہ اپنے علاقے سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی اور جنگ وغیرہ کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ اور جب پھر یہ 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے، یعنی ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو یہ لوگ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے لوٹ مار، جنگ و جدل سے باز رہتے تھے، اور پھر جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو وہ لوگ قافلوں کو لوٹتے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے۔ گھر کے مرد لڑنے جھگڑنے اور قافلوں کو لوٹنے گھروں سے نکل جاتے تھے، یا پھر بعض لوگ ڈاکوؤں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو پہاڑوں پہ لے کر چلے جاتے تھے، یا بعض خاندانوں کے جو مرد ہوتے تھے وہ قتل و غارت کی وجہ سے مارے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر عرب دور جہالت میں کہتے تھے کہ سفر المکانہ، یعنی گھر خالی ہو گیا، اور پھر وہ سفر کو صفر بھی کہا کرتے تھے، یعنی ایک معنی سے وہ سفر کو صفر کہا کرتے تھے۔ جس طرح سے سفر کا معنی خالی ہے، اسی طرح سے صفر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ سفر کو صفر کہا کرتے تھے، اس کا مطلب خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب سفر کے مہینے میں گھر خالی ہو جاتے تو وہ کہتے صفر ہو گیا، یعنی گھر خالی ہو گیا، یا تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انسانی جان سے خالی ہو گیا، یا پھر لوٹ مار کی وجہ سے سامان وغیرہ سے خالی ہو گیا۔ اور پھر ان کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، سامان سے، اس لیے وہ محرم کے بعد کے مہینے کو صفر کہتے تھے، یعنی خالی کہتے تھے۔ اور پھر عربوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سفر منحوس ہے، سفر میں گھر خالی ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، لوٹ مار کا مہینہ ہے، اور پھر وہاں سے یہ بات پھیل گئی، اور اب تک دور جہالت کا یہ عقیدہ لوگوں میں باقی ہے۔ لیکن آپ کو اب یہ معلوم ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ تفصیل بتائی ہے آپ کو کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے یہ مہینہ ایسا ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی تو اصلاح نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے سفر کو ہی منحوس مشہور کر دیا۔ اور اللہ پاک اب ہمارے اوپر رحم فرمائے، آج اس دور جہالت کے طریقے کو ہم بھی اپنائے ہوئے ہیں، اور سفر کو ہی منحوس خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا کہ ہمارا کوئی کام اس وجہ سے بگڑا ہے، یا کوئی بھی کام بگڑ جائے گا اگر ہم اسے سفر میں کریں گے، جیسے لوگ شادیاں سفر کے مہینے میں نہیں کرتے کیونکہ اسے منحوس خیال کرتے ہیں، حالانکہ شادیوں کے کامیاب یا ناکام ہونے میں سفر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ پاک پر ہی تو مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔
یعنی اگر کوئی مصیبت یا پریشانی سفر کے مہینے میں ہمیں پیش آ بھی جاتی ہے تو وہ ویسے ہی لکھا ہوتا ہے، اس سے کسی دن یا زمانے یا کسی بھی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مسند احمد حدیث نمبر 220 جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی یعنی بدشگونی کی وجہ سے رکا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اے اللہ پاک تیری بھلائیوں کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا توڑ بتا دیا کہ جب بھی کوئی غلط خیال دل میں آئے تو فوراً کہہ دے کہ سب کچھ اللہ پاک کے ہی اختیار میں ہے، کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی توکل ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں، یعنی بھروسہ مکمل اللہ پاک کی ہی ذات پر۔ اسی طرح سے طبرانی کبیر حدیث نمبر 3227 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ بدشگونی، حسد اور بدگمانی، یہ 3 چیزیں میری امت میں ضرور پائے جائیں گی۔ ایک شخص نے کہا کہ جس شخص میں یہ چیزیں ہوں تو وہ اسے کیسے دور کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں حسد محسوس ہو تو اللہ پاک سے استغفار کرو، اور جب تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی محسوس ہو تو اس کی تحقیق مت کرو، اور جب کسی چیز میں تمہیں نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ ہونے لگے تو اس کام کو کر گزرو، اس کے کرنے سے مت رکو۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بدشگونی، حسد اور بدگمانی کا بہترین علاج بتا دیا، جس سے ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی، کیونکہ وہم اور بدشگونیاں، بدگمانیاں ہماری زندگیوں کو بے چین کر دیتی ہیں، ہمارا سکون تباہ کر دیتی ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3910 جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کسی چیز میں بھی وہم نہ ہوتا ہو، مگر اللہ پاک توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5755 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ نحوست کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں فال لینا اچھی چیز ہے، اور فال لینے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے اور اس سے اچھا مطلب لے۔ اسی طرح سے پھر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے 5756 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیک فال پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ نیک فال کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات، یعنی کسی بات کو سن کر اس سے اچھا مطلب لیا جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نیک فعل کو پسند فرمایا ہے نا، وہ تو بدشگونی اور بدگمانی کا الٹ ہے، یعنی کسی سے کوئی بات سن کر اس کا اچھا مطلب نکالا جائے، اور ایک طرح سے ہم اپنے اللہ پاک سے بھی اچھا گمان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی چیز یا کسی مہینے یا کسی بھی شخص سے جب ہم اچھا گمان کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اس لیے جب ہم اچھا سوچیں گے تو ہماری زندگیاں بھی اچھی گزریں گی،
ہماری زندگیوں میں بھی سب اچھا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور بدشگونی سے بلا وجہ رنج اور غم اور شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان توہمات کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بدشگونی سے مایوسی، سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے جو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ نیک فعلی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور زندگی میں بھی سکون اور وقار حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا سوچئے، اچھا بولیے، اور اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیے، اور اللہ پاک پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیے، تو سب کچھ اچھا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے عقائد درست فرما دیں اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔